ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو کریم، سخی، غالب، نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو سب سے معزز اور سب سے زیادہ زیارت کیے جانے والے گھر کی طرف بلایا اور انہیں ام القریٰ کے لیے آواز دی تاکہ ان کی خوب ضیافت و مہمان نوازی کرے اور ان سے گناہوں اور بوجھوں کو دور کرے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بقا و دوام اور اقتدار میں وہ اکیلا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ طواف و سعی اور رمی جمار کرنے والوں میں آپ سب سے بہتر ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر اور آپ کے پاک باز آل پر اور چنیدہ اصحاب پر، تابعین پر اور قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، میں آپ کو اے لوگوں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اسی کی اطاعت کرو، اس سے ڈرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو، اور یاد رکھو کہ تمہارے سامنے مشکل چڑھائی ہے اور اس کے بعد اترنے کی جگہ جنت یا جہنم ہے، لہٰذا اترنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ بھال لو اور پہنچنے سے پہلے گھر کو تیار کر لو، کیونکہ موت کے بعد نہ خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ دنیا کی طرف لوٹا جا سکتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں ہر اچھے عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے لطف و رحمت سے ہمیں ہر حرام چیزوں سے دور رکھ۔ مومنو، یہ حج کا موسم ہے جس کی خوشبو پھیل چکی ہے، اس کے نشانات چمکنے لگے ہیں۔ دیکھو، یہ رحمان کے مہمان احکام کی بجاوری کے لیے جمع ہیں، چنانچہ وہ پیدل اور سوار ہو کر آئے ہیں۔ یہ حجاج ہدایت و رہنمائی کے راستے پر چلے ہیں، انہوں نے مراد و کامیابی کو حاصل کی ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس کے گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ حج اسلام کا عظیم رکن اور اس کا شاندار اجتماع ہے۔ حج عبادت، تقوی، ذکر، اخلاص، نیکی اور پاکیزگی کا ایک مقدس سفر اور مانوس کرنے والا جھونکا ہے۔ اس میں خالق سے رشتے کی تجدید اور عہد و پیمان کی توثیق ہوتی ہے۔ یہ معزز اور افضل ترین عبادتوں میں سے ہے اور طاعتوں میں سب سے اعلیٰ اور اہم ترین ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ گناہوں کو مٹانے والا ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے محض اللہ کے لیے حج کیا اور فحش کام اور فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہوا تو وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان دونوں حدیثوں کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا، پھر اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، حج مبرور۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ حج مبرور ایسا حج ہے جس کو اس کے پورے احکام کے ساتھ پورا کیا گیا ہو اور اس میں کوئی معصیت نہیں کی گئی ہو۔ اللہ کے بندوں، جو شخص بھی عبادتوں کا بصیرت کے ساتھ جائزہ لے گا وہ جانے گا کہ یہ عبادتیں ایسے طریقے سے جڑی ہوئی ہیں جو روح کی پاکیزگی، دل کی اصلاح اور دل کو اس کے رب سے جوڑنے کے باطنی مقصد کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور حج انہی عبادات میں سے ایک ہے۔ یہ عبادت شاندار اسباق اور مفید حکمتوں سے بھری ہوئی ہے، تاہم بہت سارے لوگوں میں یہ سب ندارد ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ چھلکے کو لے لیتے ہیں اور گودے کو پھینک دیتے ہیں۔ حج کا سب سے اہم سبق اور حکمت توحید کا حصول اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو خاص کرنا ہے۔ خانہ کعبہ کو توحید پر قائم کیا گیا اور اس کی بنیاد ہدایت پر رکھی گئی۔ اس گھر کو ابو الانبیاء امام الحنفاء ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور وہاں انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، بیں طور
کہ اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کریں اور اس گھر کو اللہ کے نام پر قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو بناتے وقت ان الفاظ میں دعا کر رہے تھے: اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ۔ حج کے اعمال و افعال توحید پر مبنی ہے اور اس کو مضبوط کرنے والے ہیں، بئی طور کہ اللہ کے لیے عاجزی اور خضوع اختیار کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ اور خشوع اختیار کرتے ہوئے انہیں انجام دیا جائے اور عبادت صرف ایک اللہ ہی کی جائے۔ سورہ حج کے اندر حج کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا کوئی آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پر پھینک دے گی۔ ایک مسلمان صرف اللہ وحدہ سے ہی رجوع کرتا ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے مانگے یا وسیلہ اختیار کرے یا اس کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھے یا اپنے مولا عز و جل کے علاوہ کسی اور کے لیے ظاہری یا باطنی عمل کو انجام دے۔ حج میں اے لوگو، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، نفس برائیوں سے پاک کیا جاتا ہے اور نیکیوں پر اس کی تربیت کی جاتی ہے، یعنی تقوی پر تربیت کی جاتی ہے اور فرما برداری کی عادت ڈالی جاتی ہے، حسن سلوک اور اچھے اخلاق پر اس کی پرورش کی جاتی ہے۔ حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہے، تو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑے۔ مسلمانوں، حج میں اسلامی اتحاد اور ایمانی اخوت کا منظر عیاں ہوتا ہے، جس کا حکم ہمارے رب العزت نے اپنی اس قول کے ذریعے دیا ہے: اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے۔ یاد رکھو، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع سے فرمایا: اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارے والد آدم ایک ہیں۔ خبردار، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت ہے، نہ کسی سرخ کو سیاہ پر اور نہ کسی سیاہ کو سرخ پر فضیلت ہے، سوائے تقوی کی صورت میں۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ دیکھو، مسلمانوں کے لیے اس عظیم درس سے آگاہی اور اس معزز مقصد کی حفاظت کی کتنی ضرورت ہے، چنانچہ وہ اپنی زندگیوں سے تفرقہ اور اختلاف کے اسباب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں اور اپنے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے باہمی تعاون اور اتحاد و اتفاق کی کوشش کریں کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے اور اللہ کے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو ان دونوں کی پاکیزہ ہدایات سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ ہر طرح کے گناہ اور خطاؤں سے تم بھی اسے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ خیر کے ان موسموں میں گناہوں اور غلطیوں سے مغفرت اور برکتوں اور عظیم نوازشوں کے حصول کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر اور آپ کے معزز آل و اصحاب پر، تابعین پر اور اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن اور قیامت تک۔ اما بعد، اے مومنو،
اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و فضل اور حکمت و انصاف سے بعض اوقات کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور انہی عبادت کی جگہ اور میدان بنایا ہے۔ عنقریب ہم پر عشرہ ذوالحجہ کے ایام آنے والے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جن کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے اور دوسرے ایام کے مقابلے ان کی قدر و منزلت میں اضافہ کیا ہے، اور اپنی کتاب مقدس میں ان کی قسم کھائی ہے۔ اللہ سبحانہ کا فرمان ہے، قسم ہے فجر کی اور دوسری راتوں اور 10 راتوں کی۔ ان ایام کے نیک عمل پورے سال میں سب سے افضل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، یعنی ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو کوئی شخص اپنی جان و مال لے کر نکلا ہو اور پھر کچھ واپس نہ لایا ہو۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ امام احمد کی روایت میں ہے کہ ان ایام میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ سنو اس وافر خیر اور بھرپور فیض سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ ان مبارک ایام کو طاعت اور نیکی کے کاموں میں گزارو اور ان ایام میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ پڑھو۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ زاد راہ سفر کا خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ درود و سلام نازل ہو ہدایت یافتہ رحمت اور توفیق یافتہ نعمت آپ کے نبی محمد رسول اللہ پر۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، پاک باز اور نیکوکار آپ کے اہل بیت پر، آپ کی بیویوں پر جو مومنوں کی مائیں ہیں۔ اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء ائمہ مخلصین ابوبکر، عمر، عثمان اور علی سے، تمام صحابہ اور آپ کے آل سے، قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں سے۔ ان کے ساتھ تو اپنے جود و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا، اے کریم و بلند و بالا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے، دین کے حدود کی حفاظت فرما اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبت کو دور فرما اور پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، قرض داروں کے قرض کو ادا کروا دے اور ہمارے مریضوں اور بیمار مسلمانوں کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ ہمیں اپنے وطنوں میں محفوظ رکھ، ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اور حق، توفیق اور درستگی کے ذریعے ہمارے امام اور ہمارے حکمرانوں کی تائید فرما۔ اے اللہ ان کو اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں ملک اور لوگوں کی بھلائی ہے۔ اے رب العالمین، اے اللہ حدود اور سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کو درستگی عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کا معین و مددگار اور حامی و ناصر بن جا۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو اپنی مغفرت کے ذریعے ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو نہایت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہتر انداز میں عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ حجاج و معتمرین کی حفاظت فرما، ان کے مناسک کی ادائیگی میں آسانی فرما اور انہیں توفیق و رضا اور قبولیت عطا فرما۔ اے وہ ذات جسے سب سے زیادہ امید ہے اور جو سب سے زیادہ معزز ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے، اور پیغمبروں پر سلام اور سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔